ناظرین آداب، منصف ٹی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائنز اردو۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سرخیوں کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ڈاکٹر آرتھو آئل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آرتھو کیپسولز ساتھ لینا نہ بھولیں۔ پی ایم مودی آج آسام پڈوچیری کے این ڈی اے کارکنوں سے کریں گے بات چیت۔ اسمبلی انتخابات سے قبل پیام دینا پروگرام کا مقصد۔ سونیا گاندھی کے خلاف فوجداری کیس کی آج ہوگی سماعت۔ ہندوستانی شہریت سے قبل ووٹر لسٹ میں نام درج کرانے سے متعلق ہے معاملہ۔ 10 دن کی ریلیف کے بعد شرجیل امام آج تہاڑ جیل میں ہوں گے پیش۔ بھائی کی شادی اور ماں کی دیکھ بھال کے لیے ملی تھی راحت۔ آندھرا پردیش میں آج 2.5 لاکھ مکانات کیے جائیں گے مستفیدین کے حوالے۔ چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کی قیادت میں حکومت کا بڑا اقدام۔ امریکی و اسرائیلی حکام کی نجی رہائش گاہیں ہمارے لیے جائزہ اہداف بن گئی۔ ایران کے مشترکہ فوجی کمان کے ترجمان ابراہیم کا اہم بیان۔ ہم ایران سے معاہدے کے قریب ہیں۔ ٹرمپ کا امریکی صدر نے مذاکرات میں تیزی آنے کا بھی کیا دعویٰ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی میرا بدھ سب سے مضبوط سمواد اقدام کے ایک حصے کے طور پر آج آسام اور پڈوچیری کے این ڈی اے کارکنوں کے ساتھ عملی طور پر بات چیت کریں گے، جس کا مقصد وہاں کے اسمبلی انتخابات سے پہلے انہیں براہ راست پیغام دینا ہے۔ مودی نے کہا کہ آسام اور پڈوچیری کے لوگ بالترتیب ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں حکومتوں کو ایک مرتبہ پھر موقع دینے والے ہیں۔ یاد رہے کہ آسام اور پڈوچیری میں اسمبلی انتخابات 9 اپریل کو ہوں گے۔ پی ایم مودی نے اپنے پیام میں کہا کہ گزشتہ دہائی میں آسام کی ترقی سب کو دیکھنے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست مختلف شعبوں میں اپنی ترقی کی پیش رفت کے لیے مشہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے لوگ ڈبل انجن والی حکومت کو مزید 5 سال دینے کے لیے تیار ہیں۔ دہلی کی ایک عدالت آج کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی کے خلاف دائر کی گئی فوجداری نظر ثانی کی درخواست کی سماعت کرے گی، جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ہندوستانی شہریت حاصل کرنے سے پہلے انتخابی فہرستوں میں ان کا نام دھوکہ دہی سے شامل کیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ وکاس ترپاٹھی کی طرف سے دائر کی گئی نظر ثانی کی درخواست 11 ستمبر 2025 کے ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن میجسٹریٹ کے حکم پر حملہ کرتی ہے، جس نے سونیا گاندھی کا نام ووٹر لسٹ میں مبینہ طور پر غلط طریقے سے شامل کرنے کی پولیس تحقیقات کی مانگ کرنے والی شکایت کو خارج کر دیا تھا۔ درخواست گزار کے مطابق سونیا گاندھی کا نام پہلی بار 1980 میں نئی دہلی کے حلقے کی انتخابی فہرست میں آیا تھا۔ اس سے تقریباً 3 سال قبل انہوں نے اپریل 1983 میں ہندوستانی شہریت حاصل کی تھی۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس طرح کی شمولیت جعلی یا من گھڑت دستاویزات کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی اور یہ قابل سزائے جرم ہے۔ اس کے علاوہ درخواست میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کا نام بعد میں 1982 میں انتخابی فہرستوں سے حذف کر دیا گیا تھا اور 1983 میں سونیا گاندھی کے ہندوستانی شہری بننے کے بعد دوبارہ شامل کیا گیا تھا، جس سے پہلے کے اندراج کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھتے ہیں۔ دہلی کے طالب علم شرجیل امام 2020 دہلی فسادات کے سلسلے میں دہلی کی ایک عدالت کی طرف سے دی گئی 10 دن کی عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے کے بعد آج تہاڑ جیل حکام کے سامنے خود سپردی کرنے والے ہیں۔ شرجیل امام کو مقامی عدالت نے 20 مارچ سے 30 مارچ تک اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میں شرکت کرنے اور اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال کے لیے سخت شرائط کے ساتھ عبوری ضمانت دی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپائی نے امام کو 50,000 روپے کے ذاتی ہانڈ کے ساتھ اتنی ہی رقم کی ضمانتیں پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے عارضی ریلیف کی اجازت دی تھی۔ عدالت نے عبوری ضمانت کی مدت کے دوران میڈیا کے ساتھ بات چیت یا سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی سمیت سخت پابندیاں بھی عائد کی تھیں۔
الیکشن کمیشن نے چوتھی ضمنی ووٹر لسٹ شائع کی، جس کے بعد SIR کے فیصلوں کے بعد مغربی بنگال میں پولنگ ہو رہی ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے حذف یا شمولیت کی کل تعداد کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئی۔ ایک عہدیدار نے کہا کہ چوتھی فہرست جاری کر دی گئی ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ 28 فروری کو شائع ہونے والی حتمی رائے دہندگان کی فہرست میں تقریباً 60 لاکھ ناموں کی انڈر فیصلے کے طور پر نشانزد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 705 جوڈیشل افسران اس بات کا تعین کرنے میں مصروف تھے کہ آیا ان ناموں کو انتخابی فہرستوں سے رکھا جائے گا یا حذف کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ 294 رکنی مغربی بنگال اسمبلی کے لیے 23 اور 29 اپریل کو 2 مرحلوں میں ووٹنگ ہو گئی، جبکہ 4 مئی کو ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا اعلان ہوگا۔ کانگریس نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے 284 امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس فہرست میں سابق MP امیدوار بنایا گیا ہے۔ اس پر BJP کے سینئر لیڈر دلیپ گھوش نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کہیں سے بھی کسی کو بھی ٹکٹ دے، اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اسے مغربی بنگال میں جیت حاصل نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ٹکٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس موقع پر BJP لیڈر نے دیگر کئی امور پر بھی اپنا رد عمل دیا۔ کانگریس کتنا کینڈیڈیٹ دیتا ہے، 2 دیتا ہے کہ 200 دیتا ہے، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کانگریس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہاں ہے بنگال میں۔ ادھیر رنجن چودھری کانگریس فرام بہرمپور۔ ادھیر بابو کا پرانا چھیتر بہرمپور اب ناک بچانے کا پریاس میں ہے۔ مرشید آباد میں ابھیشیک بنرجی کا سبھا استھل میں مارا ماری۔ سب جگہ ہی ہوگا، ممتا بنرجی کا سبھا میں ہوگا اور بھتیجا کے سبھا میں ہوگا۔ مارا ماری اب ان کا پریکٹس ہے مارا ماری کرنے کا۔ اب BJP سے تو بھیڑ نہیں سکتے ہیں، الٹا ہو جائے گا معاملہ، اب آپس میں بھیڑے۔ سندیش خالی میں BJP مہیلا کو گھوس دے کر بلینک پیپر پہ سائن کروایا ہے۔ BJP یہ صرف درجن کے جھوٹے کیس سجانے کے لیے اور بینکوں کو کلنکت کرنے کے نہیں، لیے۔ سندیش خالی اس بار پچھلے بار بھی لیڈ دیا تھا لوک سبھا میں، اس بار بھی جتائے گا BJP۔ BJP ایک سانپ جیسا ہے، موقع ملتے ہی ڈستے ہیں۔ BJP بنگلہ विरोधी سکتی ہے۔ اب ممتا بنرجی کی بول بگڑ رہی ہے، کیا بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، بھتیجا کی بھی بات سن لیجیے۔ اور بھی خراب استھتی ہونے والی، دماغ بھی خراب ہو جائے گی۔ If the BJP comes, people will not be able to eat non-vegetarian. ممتا بنرجی کا جو بھی منہ میں آتا ہے بکتے رہتے ہیں، اور جتنا چناؤ نزدیک آ رہا ہے اور بھی حالت خراب ہو رہی ہے۔ اس طرح کا جھوٹا آروپ لگا کر کے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہی سب CPM والے بولتے تھے، کانگریس والے، ان کا حالت دیکھ لیجیے، اب ان کی حالت یہی ہونے والی ہے۔ JDU विधायक के सौन उत्तर प्रदेश में उत्तर दिनाजपुर में DM कमीशन के खिलाफ पक्षपातित्व का आरोप। کون؟ JDU विधायक का सौन उत्तर दिनाजपुर में DM हुआ है। تو کس کا بیٹا، کس کا باپ سرکاری سیوا میں ہے، پریکشا سے پاس کر کے آئے ہیں اور سنویدھان اور شپتھ لے کے کام کر رہے ہیں، تو کسی کا باپ اگر پارٹی کرتا ہے کسی میں تو اس کا زور ہے کیا؟ انجینئر ہے، یہاں تو بہت نیتا کا بیٹے ہمارا IIT میں پڑھتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، تو اس میں کیا ہے، جوائنٹ انٹرنس دے کے ایگزام پاس کر کے آیا ہے، تو ان کا کٹ منی سرکار نہیں ہے کہ پیسہ لے کے گھوس میں نوکری ملتا ہے، تو اس لیے اپنے یوگتا پر آیا ہے اور ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں وہ لوگ یوگتا کے ساتھ۔ मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय आज मिदनापुर में सभा करेंगे। بار بار آنا پڑے گا مدناپور میں، ہر ادھر ہم لوگ وانی پور جیت لیں گے۔ چلو، पाकिस्तान में लॉकडाउन، शादी भी नहीं होगा जलाने के साथ। اب دیدی بھی چاہ رہے ہیں پاکستان بنانا اس کو، اس لیے لاک ڈاؤن کی کہانی بول رہے ہیں۔ ایک بار پاکستان جا کے دیکھ کے آئیں کیا استھتی میں ہے، اور ہندوستان میں بولنے کا تو کم سے کم موقع مل رہی ہے ان کی، کوئی چنتا نہیں، لوگ بنداس ہیں۔ اب ان کو سمسیا ان کا ہے کہ الیکشن ہاریں گے، ٹینشن ہے۔ کانگریس کتنا کینڈیڈیٹ دیتا ہے، 2 دیتا ہے کہ 200 دیتا ہے، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کانگریس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہاں ہے بنگال میں۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے دارالحکومت لکھنؤ میں جنتا درشن پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے عوام کی شکایت اور درخواستیں وصول کی۔ چیف منسٹر نے موقع پر موجود عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ عوامی شکایت کو دور کرنے اور ان کی درخواست پر غور کرنے کے بعد اسے فوری حل کرنے کے اقدامات کریں۔ انہوں نے عہدیداروں کو غفلت برتنے کے خلاف انتباہ بھی دیا۔
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू रियासत के मकानात की तकसीम के प्रोग्राम के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर आज 2.5 लाख मकानात मुस्तफ़ीदीन के हवाले करेंगे। रियासत की मखलूत हुकूमत ने इससे कबल गुज़िश्ता साल नवंबर में रायचोटी के मुस्तफ़ीदीन को 3 लाख मकानात दिए थे। हुकूमत के एक सरकारी बयान में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर आज बड़े पैमाने पर हाउस वार्मिंग की तकरीब में शिरकत करेंगे और मकानात की तकसीम के प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत 2.5 लाख मकानात मुस्तफ़ीदीन के हवाले करेंगे। दूसरे मरहले में वज़ीर आला 1 लाख टाउनशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मकानात के साथ रियासत भर में मुस्तफ़ीदीन के लिए बनाए गए मज़ीद 1.5 लाख मकानात तकसीम करेंगे। बयान में कहा गया है कि हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के 21 महीनों के अंदर कुल 5.5 लाख घर गरीबों के हवाले किए हैं। तेलंगाना असेंबली ने आज तेलंगाना एम्प्लॉइज़ अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेरेंटल सपोर्ट बिल 2026 को मंजूर कर लिया, जिसका मकसद बुजुर्ग शहरियों के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये बिल मौजूदा मरकज़ी कानून साजी से आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहले से एक कौमी कानून है, ताहम रियासत का नया बिल अवामी नुमाइंदों और प्राइवेट मुलाजमीन का भी अहाता करेगा। बिल में ये लाजमी करार दिया गया कि अवामी नुमाइंदे, सरकारी मुलाजमीन और निजी मुलाजमीन अपने बूढ़े वालिदीन की देखभाल करें। तामील करने में नाकामी के नतीजे में तनख्वाह का 15% या 10,000 रुपये की कटौती होगी। बहस के दौरान बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने ताजिर विजयपत सिंघानिया के केस का हवाला दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमने समाजी जिम्मेदारी के तौर पर यह बिल लाया है। बेंगलुरु और इसके पड़ोसी इलाकों में होटल इंडस्ट्री तिजारती एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई में रुकावट का असर महसूस करने लगी है। बहुत से होटलों को खाना पकाने की गैस के हुसूल के लिए जद्दोजहद करने के साथ कई किचन के कामों और माली नुकसानात की इत्तला दे रहे हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के होटल सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। उनका कहना है कि खाना पकाने के मुतबद्दिल तरीक़ों की तरफ जाना नाकाबिल अमल है और बहुत से कारोबारों को अब बंद होने के इम्कानात का सामना है। कम बजट वाले होटलों के एलपीजी सिलेंडर हासिल करने से कासिर होने की एक वजह सप्लाई चेन में रुकावट है, जिसने स्टॉक को छोटे इलाकों तक पहुंचने से रोक दिया है। होटल एसोसिएशन के नुमाइंदों ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस मसले को एक तरजीह के तौर पर हल करे। As per the last week's government notifications and meetings, they are supposed to give 33% as agreed. But at the moment, they are giving nearly 20 to 25% only to the few of the hotels. Mostly smaller hotels and medium-sized hotels are not getting any gas at all. They are in a great difficulty. They cannot use induction as shortage of power. They cannot use any firewood as shortage of places in nearby to them. So they are in a very critical condition. Few of the hotels has come forward to even to sell their hotels very shortly. Bangalore is a very big city. The small and medium hotels are in the smaller areas somewhere. So bigger distributors are not able to go near to them. They used to supply through their sub-dealers somewhere. But now they are also not getting the required gas. So the small hotels and medium hotels are suffering heavily. हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात और माहिरीन मौसमियात दहली एनसीआर के लिए मुसलसल बारिश की पेशन गोइयाँ जारी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर दिन खुश्क रहे हैं। 29 मार्च को भी मौसलाधार बारिश की पेशगोई की गई थी, लेकिन तेज़ धूप और गर्मी दिन भर लोगों को परेशान करती रही। गुज़िश्ता 24 घंटों में 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, लेकिन 29 मार्च को इनकी रफ्तार कम हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 मार्च को एक और गरज चमक बारिश और दर्जे हरारत में कमी हो सकती है। 29 मार्च की शाम गरज चमक के साथ हल्की बूंदबाजी हुई, लेकिन इसका असर महदूद रहा। इदाद शुमार से पता चलता है कि मार्च में मामूल से 20% ज़्यादा बारिश हुई, ताहम इसके बावजूद गर्मी ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। औसत ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.4 डिग्री सेल्सियस था, जब कम से कम दर्जे हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस था, जो कि मामूल से काफ़ी ज़्यादा है।
वज़ीर-ए-आज़म के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कर्नाटक के बेलगावी ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले हुड्डार ख़ानदान को कौमी सतह पर पहचान दिलाई है। बोडा कैनाडी गांव में हुड्डार ख़ानदान ने मछली काश्त करने में कामयाबी हासिल की, जिसने ख़ानदान की 1 एकड़ ज़मीन को साइंसी तौर पर मुनज़्ज़म फ़िश फार्म में तब्दील कर दिया है। मछली काश्त करने की तकनीकों को सीखने के लिए मुख्तलिफ मुकामात का सफ़र करने के बाद हुड्डार ख़ानदान ने पानी के मेयार को बरकरार रखने के लिए 4 तालाब बनाए जो पाइपलाइन सिस्टम से लेस हैं। मरल या सांप हेड मछली काश्त करने के लिए बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस मंसूबे ने 8 महीनों के अंदर मजबूत मुनाफा पैदा करना शुरू कर दिया, जिससे हुड्डार ख़ानदान की माली हालत बेहतर हुई। आबी ज़राअत के कारोबार में ख़ानदान की कामयाबी अब एक मुतासिर कुन कहानी है। बेलगावी के शिवलिंग सतप्पा हुड्डार ने पारंपरिक खेती से अलग रास्ता चुना। इसके लिए उन्होंने एक पॉन्ड फार्म बनाया। इस कारोबार के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी मिली। अब अपने पॉन्ड से मछलियों की बिक्री कर वे अच्छी कमाई कर रहे हैं। 1 ಎಕರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಕೃಷಿ ಹೊಂಡನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕುಚ್ಚಿ ಮೀನು ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಜಾತಿಯ ಒಂದು ಮೀನು ಇದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಕೃಷಿ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರನೇ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ತುಮಕೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದು, ವಿಜಯವಾಡ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಪೂರ್ತಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೇ ನಾನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली चामोर्शी हाईवे पर कल रात एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। स्कॉर्पियो और बस के दरमियान तसादुम की वजह से शादी की तकरीब में शिरकत करने वाले 5 मेहमान हलाक और दिगर 11 जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार प्राइवेट ट्रैवल्स बस और स्कॉर्पियो यूवी आपस में टकरा गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। गुजरात के वापी के डिंगरी फालिया में वाक़े मदीना मस्जिद के करीब रात गए अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इतला मिलते ही वापी फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इतलात के मुताबिक आग लगने की वजूहात का अभी तक इल्म नहीं हो सका। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। बिहार के वैशाली में टायर पंक्चर की दुकान के मालिक की बेटी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट इम्तिहानात में रियासत में टॉपर बन गई है। तालिबा साबरीन परवीन ने कहा कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैंने कुछ साल एक प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल की। उन्होंने कहा कि मैं घंटे नहीं पढ़ती थी, बल्कि मैं अपने लिए रोज़ाना एक टारगेट तय करती थी, जिसकी वजह से मुझे बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि उनकी इस कामयाबी में उनके अफराद ख़ानदान का भी बड़ा रोल है, जिन्होंने हर वक्त उनकी हिम्मत अफजाई की। अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहाँ पे हूँ, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं प्राइवेट स्कूल में कुछ साल पढ़ी थी, स्टार्टिंग वहीं से हुई, उसके बाद क्लास 7 में मैं गवर्नमेंट स्कूल में आ गई थी और वहीं से 8 तक फिर पढ़ाई की। फिर अपग्रेडेड हाई स्कूल छराई, वहाँ से मैंने पढ़ाई की 9th 10th की। यूट्यूब वगैरह में कुछ मतलब हेल्प था, 3D वगैरह 3D ये सब देखने में कितने घंटे की इनकी पढ़ाई नहीं, मतलब ऐसा था कि पढ़ना है और टारगेट सेट होता था कि डेली मुझे इतना ये काम करना है, ये टास्क पूरा करना है, बस यार। कभी हाउस वाइफ था और पिताजी का टायर का बिजनेस है। आगे क्या करना है? आगे डॉक्टर बनना है। उसके लिए हम यही कहेंगे आप लोग भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए और नेक्स्ट ईयर आप भी मेरे जगह पे वो। आंध्र प्रदेश में पीर की सुबह तिरुमला घाट रोड को घने धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसने नुमाया तौर पर मरीयत को कम किया और मंदिर जाने वाले अक़ीदतमंदों के लिए ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर किया। घने धुंध की वजह से तिरुमला मंदिर की तरफ जाने वाली घाट सड़कों पर मरीयत कम हो गई, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है।
ایران کی مشترکہ فوجی کمان کے ترجمان نے اعلان کیا کہ امریکی اور اسرائیلی حکام کی نجی رہائش گاہیں اب ایران کے لیے جائز اہداف بن چکی ہیں، کیونکہ مشرقی وسطیٰ میں جنگ اپنے پہلے مہینے میں داخل ہو رہی ہے اور پورے خطے میں پھیل رہی ہے۔ اس دھمکی نے اسرائیل سمیت مشرقی وسطیٰ میں رہنے والے امریکی اور اسرائیلی فوجی اور سیاسی حکام کو نشانہ بنایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ یہ فیصلہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے مختلف شہروں میں ایرانیوں کے رہائشی مکان کو نشانہ بنانے کے بعد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ایران کے لیے امریکی اور اسرائیلی حکام کی نجی رہائش گاہیں جائز نشانہ بن گئی ہیں۔ قاسم الجبارین با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد و من جنوبی اسرائیل کے نیوٹ ہوا صنعتی زون میں ایک بڑے کیمیکل گودام میں ایرانی میزائل ملبے سے ٹکرانے کے بعد بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ فائٹرز آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں، جبکہ زہریلے مواد کے اخراج کے خدشے کے پیش نظر سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں ایک لاجسٹک اور کیمیائی مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کی فائر اینڈ ریسکیو سروس کی طرف سے جاری کی گئی تصاویر میں جنوبی اسرائیل میں ایک صنعتی کمپلیکس پر حملے کے بعد آگ بجھانے کے لیے امدادی ٹیمیں کام کرتی نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ملک سعودی عرب، مصر، ترکی کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ملاقات کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کرے گا۔ اسحاق ڈار نے یہ ریمارکس مغربی ایشیا کے تنازع پر وزرائے خارجہ کے مشاورت کے بعد کہے، جس نے شدید عالمی اقتصادی خلل پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے اور یہ صرف موت اور تباہی کا باعث بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں امت مسلمہ کا اتحاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ انہوں نے دورہ کرنے والے معززین کو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے ممکنہ مذاکرات کے امکانات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دورہ کرنے والے وزرائے خارجہ نے اس اقدام کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ As you all are aware, foreign ministers of Saudi Arabia, Turkey and Egypt are in Pakistan at my invitation. I held very productive bilateral meetings with 3 foreign ministers. I am sure you have covered our press readouts on these meetings. The 3 foreign ministers also called on the Honorable Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif. As you know, the purpose of the visit of the foreign ministers was to participate in the second meeting of consultations among Pakistan, Saudi Arabia, Turkey and Egypt, which was held today in Islamabad. You may recall that our first meeting was held in Riyadh on 19th of March 2026. Let me first give you the host summary of the second meeting of 4 foreign ministers which was held today. The foreign ministers held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. As you all افغانستان کی حکومت نے پاکستان کی فوج پر مشرقی افغان شہر کے مضافات میں گولہ باری کا الزام لگایا، جس میں دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تازہ ترین لڑائی میں ایک شخص ہلاک اور درجن سے زائد زخمی ہوئے۔ فروری کے اواخر میں شروع ہونے والی لڑائی کئی دہائیوں میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان سب سے زیادہ شدید رہی ہے۔ پاکستان کا الزام ہے کہ افغانستان ان عسکریت پسندوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے جو پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں۔ خاص طور پر پاکستانی طالبان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ گروپ افغان طالبان کے ساتھ قریبی تعلق رکھتا ہے، جس نے 2021 میں امریکی زیر قیادت فوجیوں کو افراتفری کے دوران افغانستان میں اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر دوسری جانب کابل نے اس الزام کی تردید کی ہے۔
सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा करीब हो सकता है, यहाँ तक कि उन्होंने वसी पैमाने पर अमेरिकी हमलों की वजाहत करते हुए कहा कि मुल्क की फौज और क़यादत कमज़ोर हुई है और मज़ाकिरात में तेज़ी आई है। ट्रंप ने फ्लोरिडा में एयरफोर्स वन में सवार सहाफ़ियों को बताया कि मैं ईरान में एक मुआहदा देख रहा हूँ जो जल्दी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका तेहरान के साथ बिलवास्ता और बिलावास्ता दोनों तरह के मज़ाकिरात में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि हम उनसे बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं, हमारे पास सफ़ीर हैं, लेकिन हम बराह रास्त भी डील कर रहे हैं। ट्रंप ने सिफारती दबाव को हालिया फौजी कार्रवाई से जोड़ते हुए ईरानी असासों की बड़ी तबाही का दावा किया। ट्रंप ने दलील दी कि हमलों ने ईरान की क़यादत को नई शक्ल दी है। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ये वाकई हुकूमत की तब्दीली है। Considering still putting boots on the ground, and would you do that without going to Congress? I just have lots of alternatives. We have tremendous numbers of ships over there. We don't need them though because of the power. Look, I would say we're just like we're ahead of schedule on the ballroom. In a much bigger way, we're ahead of schedule with Iran. We're weeks ahead of schedule. If you would have said that in 3 days we were going to knock out 158 ships, their entire navy, which we did. We knocked out their entire air force. We knocked out most of their missiles. That's why you see missile attacks, but they're down to just sputtering. And we have a group, it's really a new regime. It's a group of people that we've never dealt with before. हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।